الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے سورہ بقرہ کے اندر منافقین کا بیان۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ان 13 آیتوں میں منافقوں کا بیان ہے۔ پہلے سمجھنا چاہیے کہ منافق ہیں کون۔ منافق وہ ہے جو دل سے تو کافر ہو لیکن کلمہ بھی پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، اپنے قول اور عمل سے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہو۔ نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے اس کو۔ ایسا شخص دل سے نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، اور نہ قرآن کو آسمانی کتاب مانتا ہے۔ صرف مسلمانوں جیسے اقوال بولتا ہے اور ان کے جیسے اعمال کرتا ہے۔ وہ حقیقتاً کافر ہی ہوتا ہے، لیکن اصل اعتبار دل کا چونکہ ہے، اس لیے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تو بظاہری اقوال و اعمال سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مکے میں صرف دو ہی فریق تھے، یا تو پکے کافر تھے جو ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے کافر تھے، یا بھی پکے مسلمان تھے جو ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے مسلمان تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں 4 طرح کے گروہوں سے سابقہ پڑا آپ کو: مسلمان، مشرک، یہودی اور منافق۔ مدینہ میں منافقوں کا ایک گروہ بن گیا تھا، ان کا سربراہ عبداللہ بن ابی بن سلول نام کا یہودی تھا۔ ان لوگوں نے بظاہر زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمانوں جیسے اعمال بھی کرنے لگے۔ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور اپنے کو پوری طرح مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول سے صحابہ کو یقین بھی ہو گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن حقیقتاً بالکل ہی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف اسلام کا دکھاوا کرتے تھے۔ ایسا کرنے کے دراصل ان کے کئی مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر گھس کر ان کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں میں 2 بڑے طبقے اس وقت تھے، انصار اور مہاجرین کے۔ پھر انصار میں بھی اوس و خزرج کے 2 قبیلے تھے، جن میں لڑائیاں اسلام سے پہلے بھی مسلسل ہوا کرتی تھیں۔ پھر مہاجرین کے بھی کئی قبائل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے درمیان اتحاد و محبت اور بھائی چارگی پیدا کر دی تھی اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا تھا۔ ان کی ساری پرانی دشمنیاں ختم ہو چکی تھیں۔ ان منافقوں کو یہ بات بہت کھل رہی تھی، اس لیے ان میں پھر سے قبائلی دشمنیوں کو ہوا دینے کے لیے یہ لوگ بظاہر مسلمان بن کر ان کے درمیان داخل ہو گئے، تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کا انہیں موقع مل سکے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر انہیں کمزوریوں اور خامیوں کا پتہ لگائیں، پھر ان کو مشرکین مکہ اور مدینہ کی یہودیوں کو درمیان پھیلائیں، تاکہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے دل میں بھی اس مسلمانوں سے دوری اور نفرت پیدا ہو جائے۔ ساتھ ہی ایسی فضا پیدا ہو جائے کہ مدینہ کے یہود اور مکے کے مشرکین مل کر مسلمانوں پر حملہ کر سکے، جس سے مسلمانوں کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ بظاہر ایمان کا مظاہرہ کر کے مسلمانوں کو حاصل ہونے والے اموال غنیمت میں سے بھی مال حاصل کر سکیں۔ اور چوتھا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ موقع موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا مذاق اڑا کر آپ کی اہمیت اور عقیدت کو مسلمانوں کے درمیان میں مجموع کر سکیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ سارے صحابہ جو آپ پر جان نچھاور کر رہے ہیں وہ آپ سے کرتے چلے جائیں۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے ساتھ رہیں اور پھر ان سے نکل کر اپنے مرتد ہونے کا اعلان کر دیں اور یہ ظاہر کریں کہ ہم نے بھی اسلام میں داخل ہو کر دیکھ لیا، اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، ہمارا پرانا دین ہی بہتر ہے۔ اس سے عوام کے دلوں میں اسلام کی طرف رغبت کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ سوچنے لگیں کہ اسلام میں کوئی خوبی ہوتی تو یہ لوگ اس میں داخل ہو کر نکل کیوں رہے ہیں، اس طرح اسلام قبول کرنے کا سلسلہ رک جائے گا۔
یہ وہ مقاصد تھے جن کی خاطر ان منافقوں کو اس طرح کی چال اختیار کرنی پڑی، اور بظاہر و اسلام قبول انہوں نے کیا، اور ان مقاصد تکمیل کے لیے وہ ایسے خفیہ طریقے اختیار کرتے تھے اور اس قدر چالاکی سے ان کو انجام دیتے تھے کہ کسی کو شبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کے اس نفاق کا پتہ تب چلا جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی حرکتوں سے پردہ فاش کیا اور ان کی سازشوں اور منصوبوں کا پول کھولا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام ان سے چوکندہ رہیں اور ان کی ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ 13 آیتیں صرف انہی منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، ان میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ عام انداز میں یہ بات کہی گئی، اور تاکہ وہ جو کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ ان سے باز آ جائیں اور مسلمان بھی ہوشیار ہو جائیں کہ کچھ ایسے لوگ ان کے درمیان میں در آئے ہیں۔ منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو پھر سورہ منافقون پوری نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ وہ ان کی ہرگز بخشش نہیں کرے گا، لن یغفر اللہ لہم۔ پھر سورہ نساء میں جیسا کہ آیت 145 میں فرمایا گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ منافقین دراصل کافروں سے بھی زیادہ بدترین ہیں، کیونکہ مشرک، یہودی اور عیسائی جو بھی ہیں وہ اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کے شر سے بچنا آسان ہے، لیکن ایسا کافر اور جو مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو جائے، اس کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ خفیہ طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو زخم پہنچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اس لیے منافقین دوزخ کی سب سے نچلی سطح میں ڈالے جائیں گے۔ اتنا سمجھانے، ڈرانے اور دھمکانے کے باوجود منافقین اپنی خصلتوں سے باز نہیں آئے۔ وہ مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے بھی تھے، شریک ہوتے تھے، اور اس طرح کی اوچھی حرکتیں مسلسل کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بتا دیے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں ان کا نام لے کر کہا کہ فلاں 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 اشخاص منافق ہیں، وہ مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، دوبارہ پھر نہ آئیں۔ اس وقت جا کر منافقین کے شر سے نجات ملی۔ آج بھی ایسے منافقوں کا وجود ممکن ہے، بلکہ رپورٹیں ایسی بتاتی ہیں کہ یہودی، عیسائی اور کچھ RSS کے تربیت یافتہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عربی، اردو زبانیں سیکھیں اور مکمل اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہوئے، اور پھر ان کو مسلمانوں کے درمیان چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کا کام کریں۔ بعض کے بارے میں تو معلوم ہوا کہ مسجد کے امام و خطیب اور مدرسے کے استاد بھی بن گئے، بعض مسلم ملکوں کے حکمراں بن گئے۔ اب تو یہ مشنری بہت تیز چل رہی ہے کہ غیر مسلم لوگ اپنے کو ایکس مسلمان، مرتد بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کچھ غیر مسلموں کو قرآن و حدیث فقہ کی تعلیم اس طرح دی جاتی ہے کہ وہ ان میں موجود ایسے پہلوؤں کو تلاش کریں جن کا جواب کسی معمولی پڑھے لکھے مسلمان کے دینا مشکل ہے۔ پھر وہ چیلنج کرنے لگتا ہے کہ کوئی میرے ان سوالات کا جواب دے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور جب میں نے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا تو میرے ذہنوں میں یہ سوالات کھٹکنے لگے اور میں نے اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی۔ در حقیقت تو مسلمان تھا ہی نہیں۔ ایسے ہی لوگ منافق ہوتے ہیں جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ دن کے اجالے میں جب آفتاب چمک رہا ہو، اس وقت بھی کوئی کالا چشمہ لگا کر نکلے گا تو اسے پوری دنیا کالی دکھے گی۔ اسلام پر نکتہ کرنے والے منافق دراصل کالا چشمہ پہن کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو انہیں اسلام میں عیب ہی عیب نظر آتا ہے۔ اسلام کے شروع دور سے ہی منافقین کی ریشہ دوانیاں چلتی آ رہی ہیں اور آج بھی جاری ہیں۔ البتہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے اور وحی کا سلسلہ جاری رہا، تو وحی کے ذریعے ان کی سازشوں کا پردہ فاش کیا جاتا رہا، اور یہاں تک کہ ان کی نشاندہی بھی کر دی گئی تو انہیں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی مجلسوں سے میں شریک ہونے سے روک دیا گیا۔ لیکن آپ کی وصال کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو یہ جاننا مشکل ہو گیا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے، اسی لیے کہ دلوں کا حال سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم۔
البتہ وہ اگر ایسی حرکتیں کرے جس سے اس کی منافقت کا راز کھل کر سامنے آ جائے تو پھر کسی کو کہا سکتا ہے کہ منافق ہے، ورنہ جب تک وہ ایسی حرکتیں نہ کرے تو اسے منافق نہیں کہا سکتا۔ اب آج کل کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے لگے ہیں کہ صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو منافق تھے۔ یہ سراسر بے بنیاد افترا پردازی ہے، اس کا اصلیت سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ اور منافق دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ دراصل صحابہ ہی پر نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگاتا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں پر اعتماد کیا جو دراصل منافق تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی مرید الزام ٹھہراتا ہے کہ اس نے کچھ منافقوں کے نام تو بذریعہ وہی بدلا دیے، لیکن بہت سارے منافقوں کے نام ظاہر نہیں کیے۔ گویا ایسے شخص کی نظر میں اللہ تعالیٰ بھی بددیانت تھا، نعوذ باللہ من ذالک ٹھہرا۔ صحابی اور منافق دونوں میں کوئی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو صحابی ہوگا منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہوگا اسے صحابی کہا ہی نہیں جائے گا۔ صحابہ تو وہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایمان قبول کیا، وہ دل سے ایمان لائے تھے، ان کا ظاہر و باطن دونوں ایمان و اسلام کا مجموعہ تھا، اور موت تک کسی ایمان و اسلام پر قائم رہے۔ جبکہ منافق وہ تھے جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے بلکہ صرف اسلام کا ظاہری مظاہرہ کرتے تھے۔ صحابہ کو منافق کہنا انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت کو ایسے گمراہ کن عقائد سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔